شہر میں موسم کے بدلتے انداز، دن میں گرمی اور رات میں ٹھنڈ کا احساس۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 78% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ تنخواہ دار طبقہ پر شکنجہ مزید سخت۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ٹیکس کٹے گا۔ ڈسٹریبیوٹنگ آفیسر تنخواہوں میں سے ٹیکس کٹوتی کی رقم خزانے میں جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ لاہور پنجاب فائنانس ترمیمی بل کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 1 سالہ بہترین کارکردگی، باقی وزرائے اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پنجاب کے 62% عوام نے مریم نواز کی کارکردگی کو غیر معمولی قرار دیا۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ سروے کے نتائج جاری۔ 73% عوام نے تعلیم اور صحت کے شعبہ میں کارکردگی کو اچھا قرار دیا۔ روزگار فراہمی کے حوالے سے 63% عوام ناراض دکھائی دیے۔ سروے 36 اضلاع کے 6600 شہریوں کی رائے سے مرتب کیا گیا۔ سرکاری ہسپتالوں میں PCR ٹیسٹ کی سہولت ناپید، مریض یرقان کی تشخیص کے لیے خوار ہونے لگے۔ شہر کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں کئی ماہ سے ٹیسٹ نہیں ہو رہے، مریض نجی لیبارٹریوں سے مہنگے داموں ٹیسٹ کروانے پر مجبور۔ میو ہسپتال لاہور کی پیتھولوجی لیب کی مکمل کلینکل آڈٹ کا فیصلہ۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی اسپیشل ٹیم آڈٹ کرے گی۔ ٹیم 48 گھنٹے میں رپورٹ مرتب کر کے پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل کالجز میں مستقل میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور پرنسپلز لگانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق عارضی چارجز اور ٹیچنگ کیڈر والے MS صاحبان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ مختلف طبی اداروں کے سربراہان کی سلیکشن کے لیے کمیٹیاں قائم۔ پنجاب میں اساتذہ کے لیے ای ٹرانسفر کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ 10 مارچ سے 17 مارچ تک ای ٹرانسفر کے لیے درخواستیں جمع ہوں گی۔ 18 سے 22 مارچ تک ای ٹرانسفر درخواستوں کی تصدیق ہوگی۔ 24 سے 26 مارچ تک اعتراضات جمع کرائے جا سکیں گے۔ پنجاب حکومت صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم۔ چوہدری شافی حسین سے عمان کی پاکستانی بزنس کمیونٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت۔ صوبائی وزیر کی پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وفد نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے موجود سازگار ماحول کو سراہا۔ حکومت پیٹرول کی قیمت میں کم از کم 50 روپے فی لیٹر کمی کا فوری اعلان کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ قیمت میں کمی کا عوام کو فائدہ ملنا چاہیے۔ مہنگائی کم کرنے کے دعوے قوم کے ساتھ مذاق ہیں۔ حکومت کا افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کی 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کہا کہ 1 اپریل سے بے دخلی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ باوقار واپسی کے لیے پہلے ہی مناسب وقت دیا جا چکا ہے۔ بے دخلی کے دوران کسی سے ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں قیام کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کرنا لازم ہوں گے۔ PDMA کا ماہ رمضان میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق آج سے 16 مارچ کے دوران بارش ہوگی۔ لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں بادل برسیں گے۔ اپنے معاشرے کے اندر ان تمام جو تفریق ہے، یہ جو ایک انسینسٹیوٹی ہے ٹورڈز وومن، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج میں توقیر کاظمی صاحب ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں الحمرہ کے، میں ان کی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں، چونکہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الحمرہ کے اندر اس طرح سے ویمنز ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اور اس میں اس سیلیبریشن کے اندر تمام وہ ٹاپکس، وہ تمام چیزیں جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہیں، جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے، اس کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ معاشرے سے تفریق ختم کرنا ہوگی، بچوں اور خواتین پر تشدد مریم نواز کی ریڈ لائن ہے۔
صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا، پنجاب حکومت خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خواتین اب اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھاتی ہے۔ تشدد کی شکار خواتین کو قانونی معاونت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان کی ترقی میں خواتین کا کردار مثالی ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا نجی اسکول میں خطاب، کہا کہ عورت ایک ماں، بہن یا بیٹی کے روپ میں وفا کا بہترین استعارہ ہے۔ حکومت پنجاب خواتین کے سماجی تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کر رہی ہے۔ خواتین کے عالمی دن پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ ایم پی اے سارہ احمد اور مہوش سلطانہ نے قرارداد جمع کرائی۔ کہا کہ پاکستان کا آئین تمام شعبوں میں خواتین کی مکمل شمولیت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ ایوان خواتین کو محنت اور قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ماہ سیام میں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ چائنا اسکیم، عثمان سلیم ہسپتال اور ولی پارک میں گیس غائب۔ رسول پارک اور سنگیت سنیما میں لو پریشر کی شکایات۔ شہر کے مختلف علاقوں میں زیر زمین لیکیج اور بوسیدہ پائپ لائن تبدیل نہ ہو سکی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کے ذریعے صدارت اجلاس کم آمدنی والے افراد کے لیے نگہبان رمضان کے تحت پے آرڈر تقسیم کا جائزہ لیا۔ کہا، دکانوں، ریڑھیوں پر سرکاری نرخ نامہ آویزہ ہونے چاہیے۔ امدادی چیکس کو دیانت داری سے مستحق افراد تک یقینی بنائیں۔ رمضان المبارک میں بھی ملاوٹ مافیا باز نہ آیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 3000 سے زائد فوڈ پوائنٹس یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 7 یونٹ بند کر دیا۔ بھاری جرمانے عائد۔ 4280 لیٹر ملاوٹی دودھ اور 337 لیٹر ناقص آئل طلب کر دیا۔ صحت کے ساتھ کھلواڑ، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بڑا وار۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کہنا، فلائی اوور ہلو کی روڈ پر آئل یونٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ استعمال شدہ آئل صاف کر کے فوڈ پوائنٹس کو سپلائی کرنے والا گروہ پکڑ لیا۔ 25,000 لیٹر استعمال شدہ آئل تلف۔ یونٹ بند کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ لاہور میں ڈیجیٹل گرداوری مکمل نہ ہو سکی۔ شہر کی 4 تحصیلوں کے 153 مواضع جات کی گرداوری لٹک گئی۔ تحصیل شالامار میں 44، کینٹ میں 42، ماڈل ٹاؤن 24 اور تحصیل سٹی کے 13 مواضع جات کی گرداوری ہونا باقی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ ایکسائز عمر شیر چٹھر ٹیکس ریکوری کے لیے متحرک۔ ڈی جی ایکسائز کے پنجاب کی اہم ڈویژنز کے دورے، تمام ڈویژن میں ٹیکس ریکوری 100% کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی جی ایکسائز نے پیر کو پراپرٹی ٹیکس ریکوری کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ لاہور پولیس میں ایس ایچ اوز کے تقرر اور تبادلے۔ انسپکٹر محمد ندیم اختر ایس ایچ او راوی روڈ تعینات۔ سب انسپکٹر فریاد اشرف کو ایس ایچ او اسلام پورہ لگا دیا گیا۔ پولیس لائنز سے انسپکٹر حمزہ نواز کو بطور ایس ایچ او گڑی شاہو تبادلہ کر دیا گیا۔ سب انسپکٹر محمد یونس کو مصطفیٰ ٹاؤن سے ایس ایچ او گوال منڈی تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی جی پنجاب کے ذریعے صدارت اجلاس کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا کہ سی سی ڈی جرائم پیشہ افراد کے لیے خوف کی علامت ثابت ہوگا۔ اس یونٹ کے لیے انتہائی پروفیشنل کرائم فائٹر افسران کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور نے پتنگ بازی کی روک تھام کا ٹارگٹ دے دیا۔ اجلاس میں ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ۔ بلال صدیق کمیانہ کے افسران کو یوم القدس ریلی کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت۔ پنجاب پولیس میں کانسٹیبلز، لیڈی کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے فیز 1 کے تحریری امتحان۔ آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز سمیت سینئر پولیس افسران نے امتحانی عملے کی خود نگرانی کی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق امتحان کے دوران امیدواروں کی سخت چیکنگ اور شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ لاہور پولیس میں کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے تحریری ٹیسٹ کا انعقاد۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا کا امتحانی مراکز کا دورہ۔
انتظامی امور کا جائزہ لیا، کہا کہ کڑی نگرانی میں امیدواروں سے امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید کی ذریعے صدارت اجلاس ہوا۔ واسا کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کا حکم، کہا کہ تمام واسا دفاتر میں ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب اور فراہمی آب کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے۔ واسا لاہور شہریوں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کے ذریعے صدارت اجلاس، بجلی کی بچت اور ادارے کے مالی استحکام کے امور زیر غور آئے۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ تمام شکایات کو بروقت اور مؤثر انداز میں حل کیا جائے، غیر ضروری بجلی کے استعمال کو کم کر کے ادارے کے مالی وسائل کو محفوظ بنایا جائے۔ چوہدری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہسپتال کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ اور افطار ڈنر تقریب میں سی ای او ہیلتھ کیئر ڈویژن بلال جاوید، پرنسپل عذرا ناہید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر اسلم چوہدری، پرنسپل عذرا ناہید ڈینٹل کالج پروفیسر ڈاکٹر آصف شہزاد کی شرکت، ایم ایس عذرا ناہید ڈینٹل کالج ڈاکٹر آئمہ اور ایم ایس چوہدری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہسپتال ڈاکٹر رضوان چٹھا سمیت فیکلٹی ممبراز بھی شریک ہوئے۔ بلال جاوید نے کہا، چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کے ویژن کے مطابق 15 سال سے یہ ہسپتال لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ دبئی کے صحرا میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹائٹل کی جنگ آج ہوگی۔ فائنل سے قبل دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس۔ ناک آؤٹ مرحلے میں دونوں ٹیمیں اب تک 4 بار مد مقابل آئیں۔ نیوزی لینڈ نے 3 میچوں میں فتح حاصل کی۔ کون بنے گا کیرات کا سلطان؟ ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکر مقابلے جاری۔ راولپنڈی کے داؤد سلطان کی سیال کوٹ کے عثمان عقیل اتاری کو شکست۔ داؤد سلطان 25 نمبر حاصل کر کے ججز کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہے۔ عثمان عقیل اتاری 18 نمبر لے کر مقابلے سے باہر۔ ناظرین کے لیے ایمان افروز مقابلے دوپہر 2 بجے صرف نیو نیوز پر۔ اور نعت کا سلطان بننے کا سفر، ایمان افروز اور اعصاب شکر مقابلے، علی حسنین آصف 24 نمبر لے کر فاتح قرار، بلال ہاشمی کو شکست۔ پروگرام نعت کا سلطان میں ایمان افروز مقابلے پورا ماہ رمضان صبح 3 بجے صرف نیو نیوز پر۔